یہ پانچویں چیز ہوئی. اس کے بعد یا رب بولتا ہے. جانتے ہیں یا رب کیوں کہا گیا یہاں؟ اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ دے دے تو اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے. جانتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ صفت ربوبیت. اللہ کی سب سے بڑی صفت صفت ربوبیت ہے. اور اسی صفت کے حوالے سے حضرت آدم نے اور حوا نے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. غلطی ہوئی، کہا گیا تھا بھائی پوری جنت کے اندر گھومو پھرو کھاؤ پیو لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. چلے گئے. بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ کے بتانے پر. ربنا، ربوبیت کا حوالہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربوبیت کا حوالہ دیا، اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا اور آدم و حوا دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا. فتاب علیہ، توبہ قبول ہو گئی. شیطان نے دیکھا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. آدم نے ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. لاؤ میں بھی اس صفت کے حوالے سے میں بھی ایک دعا مانگ لوں. ہاں شیطان نے بھی دعا مانگ لی. ہاں شیطان نے بھی ایک دعا مانگ لی. کہاں ہے؟ سورہ ہجر میں ہے، 14ویں پارے میں. کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب، میری بھی ایک دعا ہے. ربوبیت کا حوالہ شیطان بھی دے رہا ہے اور ایک دعا مانگ رہا ہے ربوبیت کے حوالے سے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب، میری ایک دعا تو بھی قبول کر لے، تو قبول کر لے. کہ کیا تیری دعا ہے؟ میری ربوبیت کے حوالے سے مانگ رہا ہے. بول کیا مانگتا ہے؟ فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی. فإنک من المنظرین. جا، تو نے میری ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت آدم و حوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور قبول ہوئی تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی کہ قبول ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ درمیان میں نہیں تھا. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے. یہ شیطان کی دعا ہے اور اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. یہ اتنی بڑی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ تو مقتدی کی نہ امام کی. جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کے ساتھ کس صفت کو کمبائن کیا؟ اسی صفت کو. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی ربوبیت کے حوالے سے کیا. اور ایک بات اور بتا دوں کہ عہد الست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں. نہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ نہیں کہا أَلَسْتُ بِإِلَٰهِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ہم سے وعدہ لیا کہ یہ اقرار کرو کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب وہاں موجود تھے. قیامت تک آنے والے تمام لوگ وہاں موجود تھے. تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے اندر اسی صفت کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا تھا. اور اللہ کی سب سے بڑی صفت، سب سے صفت، عام صفت، یہ صفت ربوبیت ہے. اس کے حوالے سے جو دعا مانگتا ہے اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اب دیکھیے یہاں اسی ربوبیت کا حوالہ ہے. یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب. کتنی چیزیں ہو گئی؟ سفر، لمبا سفر، بال بکھرے ہوئے، کپڑے غبار آلود، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اور چھٹی چیز یا رب پکار رہا ہے. ربوبیت کا حوالہ دے. دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں،
دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ مطعمہ حرام، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، وہ مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وہ ملبسہ حرام، اور اس کا کپڑا حرام، وہ غذی بالحرام، اور اس کی پرورش ہی حرام رزق سے ہوئی ہے. فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ اللہ، اتنی خطرناک چیز ہے یہ رزق حرام. دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ آدمی ربوبیت کا حوالہ دے. آج دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ بھئی آپ نے ڈیپ میں جا کر کے سوچا ہے؟